بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 15 ستمبر سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج کچھ خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بڑی خبر ہے وہ ہے جو گوجر پورہ زیادتی کیس ہے، خاتون کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہوئی، مس بیہیو ہوا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور یہ ایک انتہائی اندھوناک واقعہ پیش آیا۔ اس میں ایک سیاسی بحث بھی چل رہی تھی، میڈیا پہ بھی تقریباً یہ سٹوری ٹاپ پہ ہے اس وقت ابھی تک۔ اور اب جناب صورتحال یہ ہے کہ اس میں وزیر اعظم عمران خان اور حکومت جو ہے کہ اہم ترین اقدام اٹھانے جا رہی ہے۔ ہم آپ سے یہ بات کریں گے کہ کیا یہ اقدام درست ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، ایسی چیزوں کے بارے میں، وہ بھی ذرا آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جناب ایک طرف ہمارا معاشرہ ہے، اسلامی معاشرے کی بقا، مسلم معاشرے کی بقا کا تعلق ہے، اور ہماری قوانین موجود ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اور اطلاعات یہ ہیں جناب کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو پہلی پریس کانفرنس کی گئی تھی وہ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، اور وہی بات ہوئی اور اس میں 50% گڑبڑ تھی، اور جو ملزم سمجھا جا رہا تھا کہ جناب عابد کے ساتھ مرکزی ملزم شفقت سے پہلے ایک اور وقار گرفتار کیا گیا تھا، تو وقار گرفتار نہیں کیا گیا تھا، وقار نے خود ہی گرفتاری پیش کر دی تھی کہ جناب میں حاضر ہوں، میں نے تو ایسا کوئی جرم نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر اس کے ایک اور بہنوئی کو پکڑا گیا، بہنوئی کا، بلکہ اس کے بعد بہنوئی کا ہے، بہنوئی نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ جناب تحقیقات کر لیں، ہم بے گناہ ہیں، اس سلسلے میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سارے حادثے سے، اس ساری دہشت گردی کے واقعے سے۔ اور یہ ایک اچھی بات ہوئی کہ میڈیا پہ انہوں نے چھپے نہیں، بلکہ وہ خود چل کے پولیس والوں کے پاس گئے اور اپنے آپ کو کلیئر کیا۔ لیکن ان کے جانے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو ہے اصل ملزم جو ہے اس کا پتہ چل گیا۔ گفتگو کے دوران انہوں نے بتا دیا کہ شفقت تھا جو عابد کے ساتھ رابطے میں تھا، اس کو پھر ٹریس کیا گیا، وہ پکڑا گیا اور اس نے اب اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات کو کیوں نہیں روک پائے؟ ابھی تک جو اطلاعات ہیں ملک بھر میں اس سال یعنی کہ 6 ماہ کے اندر کا جو ڈیٹا آیا ہے وہ ہے تقریباً 1500 واقعات ہو چکے ہیں اس طرح کی درندگی کے، بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ، اور 1500 واقعات ہو چکے ہیں، لیکن 1500 کے 1500 لوگ گرفتار نہیں ہوئے، اور 1500 میں سے کئی مقدمات ایسے ہیں جو انہرڈ ہیں، جنہیں دیکھا ہی نہیں گیا ابھی تک۔ تو صورتحال یہ ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں اس کی روک تھام ہو رہی؟ تو کہنے کا اگر ہم غور کریں تو جناب ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ پاکستان کی بات کروں گا، کہ پاکستان میں سزاؤں پر عمل درآمد نہیں ہے، سزائیں موجود ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، پروسیکیوشن کمزور، کبھی عدالتی نظام کی نظر ہو جاتا ہے، کبھی مدعی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی گواہان پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سزا نہیں ملتی۔ اب اس میں وزیر اعظم عمران خان، پہلے ایک وفاقی وزیر فیصل واڈا سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ جناب بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی سزا قانون سازی کی جائے گی اور میل کو ڈس فنکشنل کر دیا جائے اور نامرد بنا دیا جائے اس کو، تاکہ وہ ساری عمر معاشرے میں ایک اپاہج کے طور پہ زندگی گزارے۔ یہ ایک تجویز دی گئی، شروع میں تو اس کو مذاق اڑایا گیا، لیکن اب وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ اختہ کاری کی جائے اور یہ کام کیا جائے اور کیمیائی طریقے سے اس کو ڈس فنکشنل کر دیا جائے میل کو، تاکہ اس کو سزا مل سکے عمر بھر کے لیے۔ لیکن ہمارا دین جو ہے، ہمارے قرآن مجید میں سر، ہم اگر اس وقت ہم مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، مسلمان معاشرہ ہے ہمارا، پاکستان بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے بھی یہ بات کی تھی۔ تو جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں
تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اصل سزا کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اور وہ سزا ہے کہ فساد فی الارض، قرآن مجید میں آیا ہے، بار بار آیا ہے کہ فساد فی الارض، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا ہے عبرتناک طریقے سے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی مخالف سمت کے بازو اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کو ملک بدر کر دیا جائے، ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے، تو ان کو پھانسی دے دی جائے، سزائے موت دی جائے۔ یہ ہے فساد فی الارض۔ فساد فی الارض یہ سورہ مائدہ میں بھی ہے اور قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں بھی متعدد دفعہ یہ آیا ہے، اور اس میں واضح طور پہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جناب کہ یہ ہم کیوں نہیں کرتے، اور کیوں نہیں ہم اسلامی سزائیں لاگو کرتے؟ اور اگر یہ سزائیں ایک دفعہ ہو جائیں، اگر میں کہتا ہوں جی 1 سال میں ایک مجرم بھی کیفر کردار تک اس طریقے سے پہنچ جائے اور مخالف سمت سے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، اس کو سولی پہ لٹکایا جائے، تو کئی سال تک اس کا اثر رہے گا۔ یہ زیادہ صحیح سزا ہے، بجائے اس کے یا اس کو سولی پہ لٹکا دیں، اس کو فارغ کریں۔ ایسے مجرم کا دنیا میں رہنا اور دنیا میں رکھنا، اس کا کوئی اس کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی ہو نہیں سکتی، سوائے اس کے کہ یورپی یونین کا ایک آپ کو لالی پاپ دیا ہوا ہے، آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہیں، تو اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی جو سزائیں ہیں ان کو لاگو کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہر جرم کی سزا موجود ہے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے، خلفائے راشدین کی حیات مبارکہ، ان کے دور حکومت موجود ہے۔ تو اس میں پھر دوسری بات ہے کہ قرآن مجید کسی بھی صورت میں ہمارا دین جو ہے وہ جدید طریقہ تحقیق اور تفتیش سے ہرگز منع نہیں کرتا، ہمارا دین کی جو روح ہے۔ اس لیے یہ قانون بنانا کہ ان کو اپاہج کر دیا جائے اور ڈس فنکشنل کر دیا جائے، اس سے 1000 درجے بہتر ہوگا پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کہ جناب یہ اصل جو کام ہے یہ کیا جائے، اور قرآن مجید کی سزاؤں پہ عمل کیا جائے، جو قرآن مجید میں تجویز کی گئی سزائیں، جو احکامات ہیں ان پہ عمل کیا جائے، اور اس سے معاشرے میں بہتری آئے گی۔ ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر میں سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن پاکستان میں سزاؤں کی ریشو جو ہے وہ سب سے کم ہے، تناسب سب سے کم ہے، اور وہ 2-3% سے ہرگز زیادہ نہیں ہے، 3% سے کم ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں ایک کمپین چلانی چاہیے۔ میں آپ کو بھی کہوں گا، جو جتنے بھی میرے ویورز ہیں ان کو بھی، کہ ایک کمپین چلائیں ہم، اور وہ کمپین یہ ہونی چاہیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہم اپیل کریں، جوڈیشری سے اپیل کریں، گورنمنٹ سے اپیل کریں کہ وہ اس سلسلے میں جو ہماری اسلامی سزائیں ہیں، اسلام میں تجویز کی گئی ہیں، ان کو آپ لاگو کریں، جس کا بنیادی مقصد ہے کہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے، اور اس کے بعد کسی کو جرأت نہ ہو۔ بنیادی چیز یہ ہے، اور یہ صدر ضیاء الحق تھے، ان کے دور میں یہ ہوا بھی تھا۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری بات یہ جناب کہ یہ سارے معاملے میں جو گجر پورہ کا ہوا ہے، اس میں مزید کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ کچھ پولیس کے لوگ بھی اور کچھ بااثر لوگ بھی اس گینگ کے ساتھ تھے، اور یہ گینگ جو ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ ڈکیتیاں کریں اور عزتیں لوٹیں، درندگی کریں اور بربریت پھیلائیں، اور اس گینگ کا کام ہی یہ ہے۔ اور جو ملزم شفقت نے جو بتایا ہے وہ ساری ڈیٹیل بتائی، اور وہ انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کر کے گھات لگا کے یہ کام کرتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں ہیں تو جناب پھر دیر کس بات کی، مجرموں سے کسی قسم کی کوئی نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی تجویز اپنی جگہ، لیکن جو اصل چیز ہے کہ ایسے ناسور جو بن جائیں معاشرے کے لیے، ان ناسوروں کا زندہ رکھنا ان کو کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے، ان کو فارغ کر دینا چاہیے، اور یہ کام ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ سعودی عرب کی میں مثال ضرور دوں گا
وہاں پہ یہ سزائیں نافذ ہیں۔ اب تک کل کو کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں۔ اب ایک اور خبر لے لیں جناب، اور وہ ہے پاکستان کو جناب اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ کے لیے جو اقدامات پاکستان کر رہا ہے، اسلامی مالیاتی نظام قائم کرنے کے لیے، اس کا گلوبل اسلامی لیڈرشپ ایوارڈ جو ہے وہ پاکستان کو دیا گیا ہے، اور پاکستان اس میں نمبر 1 ملک قرار پایا ہے جو اسلامی مالیاتی نظام رائج کرنے کے لیے ایفرٹس کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے۔ اور اسلامی مالیاتی نظام سے مراد ہے جناب، اور اس کا جو پاکستان کا جو بینکنگ کا شعبہ ہے جہاں وہ 17% اس کا جو نظام ہے وہ شرعی اصولوں پر تبدیل ہو چکا ہے، یعنی بلا سود بینکاری اور غیر سودی کاروبار۔ اس سلسلے میں یہ بہت عرصہ پہلے پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈر کیا تھا جی کہ پاکستان کا جو نظام ہے مالیاتی نظام، بینکوں کا نظام، اس کو غیر سودی کیا جائے۔ تو وہ غیر سودی نظام کے قیام کے لیے جو کوششیں پاکستان اب تک کر چکا ہے، اسلامی مالیاتی نظام کے لیے بنیادی اصول وضع کر رہا ہے، تو اس مقصد کے لیے پاکستان کو یہ لیڈرشپ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، یعنی پاکستان ان اسلامی ملکوں میں ٹاپ پہ ہے جہاں پہ غیر سودی کاروبار جو ہے وہ رائج کیا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، وہ کہتے ہیں کہ سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرکے مفاجات۔ اور سودی نظام کیا ہوتا ہے جناب؟ سودی نظام یہ ہوتا ہے جناب آپ ایک ظالمانہ نظام ہے، اور اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں جو قرض لے اس کے بھی حقوق کا خیال رکھا جائے، اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو بھی کوئی لک آفٹر کرنے والا ہو، تو یہ اس کی ایفرٹ کی جا رہی ہے۔ ایک دو اور چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں وہ بھی آپ لے لیں۔ ایک تو یہ کہ جناب چینی کا بحران، اس پہ ایک کارروائی ہوئی تھی جناب، شریف فیملی کی شوگر ملز تھیں اور JKT کی شوگر ملز تھیں، تو جہانگیر ترین اور شریف فیملی کے شوگر ملز کی درخواست پہ لاہور ہائی کورٹ نے جناب لارجر بینچ بنانے کی سفارش کر دی ہے، اور یہ درخواست دی تھی شریف فیملی اینڈ جناب شریف فیملی اور JKT دونوں کی شوگر ملز کی طرف سے یہ درخواست آئی تھی، لہٰذا اب یہ بڑا بینچ بنانے کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ اب مقدمہ ریفر کر دیا گیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کہ جناب وہ اس سلسلے میں لارجر بینچ تشکیل دیں۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری ایک اور خبر ہے، وہ ہے منی لانڈرنگ سے متعلق، کیونکہ FATF آپ کو پتہ ہے سر پہ آ چکا ہے، تو منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف صاحب کی اہلیہ اور بیٹی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی خبریں، تو دیکھتے ہیں مزید اس پہ کیا ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔